سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے مانوس ہو گئے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ کے رب کی ہی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ جس نے ان کو بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور خوف کے دنوں میں ان کو امن بخشا۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ بعض مفسرین نے اور بعض بزرگوں کا یہ بھی ماننا ہے یا ان کی رائے ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے، لیکن وہ بہت شاذ ہے، اور اس پہ ان کو شک اس وجہ سے گیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بغیر اس کے یعنی وقفے کے ان دونوں صورتوں کو اکٹھا نماز میں تلاوت کیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور امت کا اس پہ اتفاق ہے، ان دونوں صورتوں کو علیحدہ علیحدہ لکھا، اور ہر ایک کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں صورتوں کو فاصل کرتی ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ کرتی ہے، تو اس لیے بہرحال ایسی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کا جو کلام ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، یعنی اس کا جو طرز ہے، جو اس کی اسٹائل ہے صورت کا، تو اس لیے یہ علیحدہ صورت ہے، لیکن اس سے متصل ہے، اسی کا تتمہ کہہ سکتے ہیں، اور اسی یعنی قریش کی ہی بات اس میں ہو رہی تھی، اس میں بھی قریش کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوسرے احسان کا ذکر کیا جو اور احسانات تھے۔ چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ایلاف کا کیا مطلب ہے؟ ایلاف جو ہے الفا سے نکلا ہے لفظ، الفا یؤلف تالیفاً، کسی بکھری ہوئی چیز کو جوڑ دینا یا محبت پیدا کرنا یا منتشر اجزاء کو جوڑنا، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ معاہدہ کرنا، وہ بھی آ جائے گا، تو یہ سارے مفہوم جو ہیں، مانوس کرنا جیسے ترجمہ کیا گیا ہے، تو یہ سارے مفہوم جو ہیں ایلاف سے نکلتے ہیں، اور اردو میں بھی جو ہے نا لفظ استعمال ہوتا ہے الفت، الفت کا بھی یہی مطلب، الفت بھی ایلاف سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور ایلاف سے نکلنے سے مطلب یہ ہے، یعنی الفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خیال ہونا کسی کے ساتھ، یعنی اس وجہ سے محبت ہونا کہ آپ اس کے ہم خیال ہیں، ہم خیال ہونے کی وجہ سے کسی سے محبت ہو تو اس کو الفت کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو مفہوم ہے، یعنی ایلاف کے 4 مفہوم پھر ہو گئے۔ نمبر 1 مفہوم یہ ہے کہ بکھرے ہوئے چیزوں کو اکٹھا کرنا، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تالیف، یعنی کسی بھی کتاب کو جب ہم کمپائل کرتے ہیں اس کے مختلف اجزاء کو اکٹھا کر کے، تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں تالیف، اور اردو میں کہتے ہیں تالیف، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کمپائل کرنا۔ تو اس کے رائٹر کو یا جو ساری کو بناتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اس کو مؤلف کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہی جو ایلاف کا مفہوم یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قریش جو ہیں، جو قبیلہ قریش ہے جس کے نام سے یہ صورت ہے، وہ مکے کے اطراف میں پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، اہل قریش۔ تو ان میں ایک بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام تھا قصی بن کلاب۔ اس نے ان لوگوں کو سب کو ڈھونڈ کے جمع کیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد یعنی مکے میں لا کے بسایا، ان کو کہا کہ ادھر ہیں، سارے اکٹھے ہو کے رہتے ہیں۔ سب کو اس نے اکٹھا کیا۔ قریش کے مختلف قبائل تھے، یعنی قریش تو بہت بڑے خاندان تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے آگے پھر سب قبائل جو ہوتے ہیں، جیسے پھر ہم پڑھتے رہتے ہیں سیرت میں بھی، جیسے بنو مخزوم تھا، بنو ہاشم ہے، بنو جم ہے، عدی ہے، اور مطلب مختلف قبائل جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ قریش تھے۔
تو قصی بن کلاب نے سارے بکھرے ہوئے قریش کو لا کے مکہ میں آباد کیا، ان کو گھر لے کے دیے، مطلب بہت امیر بھی تھا اور بہت ویژنری آدمی تھا، اس نے سب کو اکوموڈیٹ کیا اور سب کو ایڈجسٹ کیا اور مکے میں لا کے آباد کیا، اور پھر آہستہ آہستہ بنو خزاع کا اس پہ خانہ کعبہ پہ قبضہ تھا، یا متولی وہ تھے، ان کو پھر کسی وجہ سے کوئی لڑائی کر کے یا جس طرح بھی ان کو پیچھے بھگا دیا، اور پھر یہی متولی بن گئے، خانہ کعبہ کا انچارج جو ہے ان کے پاس آ گیا۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے ایلاف کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اور بکھرے ہوئے تھے اور ان کو اکٹھا کر دیا، اور دوسرا الف یؤلف کا مطلب محبت ڈالنا، پھر ظاہر سی بات ہے یہ بکھرے ہوئے تھے، آپس میں مل کے محبت سے رہنے لگے۔ اور الف کا لفظ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انصار کو بھی اپنا احسان جتلایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، کیونکہ انصار بھی دو قبائل تھے اور ان کی آپس میں کئی سال جنگیں، 100 سال جنگیں ہوتی رہی ہیں، جو خزرج اور اوس کے قبائل تھے۔ تو الف کا یعنی ایک مطلب تو یہ ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ گرمی، جو ابھی ہم پڑھا ابھی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منوس کر دیا، ان کے دل میں محبت ڈال دی سردیوں کے اور گرمیوں کے سفر کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سردیوں اور گرمیوں کا سفر جو ہے ان میں یہ خوگر ہو گئے اور ان کے لیے بہت مشکل نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سردیوں کا یہ سفر کرتے تھے یمن کا، یمن کیونکہ گرم علاقہ تھا تو یہ سردیوں کا سفر اس طرف کرتے تھے، اور جو ہے شام کا علاقہ کیونکہ سرد ہے تو وہ گرمیوں میں ادھر جاتے تھے، یعنی تاکہ مطلب موسم کی بیلنس کرنے کے لیے نا، ظاہر ہے سردیوں میں شام میں جاتے تو اور بھی زیادہ سرد ان کو یعنی علاقے میں جانا پڑتا، تو یوں جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سفر آسان کر دیا۔ چوتھی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے قصی بن کلاب کی ہم نے بات کی ہے، اس کے 2 بیٹے تھے، قصی بن کلاب جو بہت بڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا پڑدادا تھا یہ قصی بن کلاب، یوں سمجھیں، یعنی آپ کا جد اعلیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کا پڑدادا بنتے ہیں قصی بن کلاب۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عبد مناف اور عبد الدار۔ تو ان میں جو یہ حج کے معاملات تھے وہ تقسیم ہو گئے تھے، کسی کی ذمہ داری تھی پانی پلانا، کھانا کھلانا، کسی کی کوئی اور ذمہ داری تھی۔ اور مکہ کی جو ریاست تھی، بیسیکلی قصی بن کلاب نے مکہ کی ریاست قائم کی تھی اور اس کا پورا نظام بنایا تھا، اور دار الندوہ جو پارلیمنٹ تھی وہ بھی اس نے بنائی تھی، اور سارے فیصلے وہاں ہوتے تھے، اور مطلب جنگوں کے فیصلے اور جنگوں کا جھنڈا جو ہے وہاں باندھا جاتا تھا۔ اور عبد الدار جو دوسرا بیٹا تھا اس کو یہ انہوں نے سونپی ہوئی تھی ذمہ داری، اور عبد مناف کے پاس دوسرے عہدے تھے۔ تو عبد مناف جو ہے اس کے آگے 4 بیٹے تھے، ہاشم جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کہلائے، اور دوسرا بیٹا تھا مطلب، تیسرا بیٹا تھا عبد الشمس، اور چوتھا بیٹا تھا نوفل۔ تو ہاشم جو ہیں وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار تھے، تو انہوں نے کہا کہ تجارت پہ ہم کنٹرول کریں، مکے کی تجارت جو اور یہ سارے علاقے کی جو تجارت ہے، تو اس پہ پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو ساتھ ملا کے مختلف علاقوں کے جو سردار تھے یا بادشاہ تھے ان سے معاہدے کیے تھے۔ بیسیکلی جو میں نے کہا نا ایلاف کا ایک مطلب، ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں جو بہت بڑے محقق ہیں اور انڈین تھے پہلے، پھر پاکستان بننے پہ پاکستان آئے، پھر ساری عمر فرانس میں انہوں نے گزاری ہے اور بڑی ریسرچ کی ہے، انہوں نے 50 سال سے زیادہ عمر انہوں نے ریسرچ کی ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں فرینچ میں، جرمنی میں، اور اس کے علاوہ بڑے لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پہ، ان کی ایوریج جو ہے وہ ہر روز 2 لوگوں کو مسلمان کرنے کی ہے، جو میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا۔ تو بہرحال ان کا موقف یہ ہے کہ ایلاف کا مطلب ہے معاہدے کرنا۔ تو حضرت ہاشم جو تھے آپ کے جو پردادا تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا اور کہا کہ ہم مختلف بادشاہوں سے جا کے معاہدے کرتے ہیں تاکہ ہم تجارت میں زیادہ سے زیادہ ترقی کریں۔ تو پھر خود یہ شام کے بادشاہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، جو ان کا بھائی تھا مطلب، جس سے حضرت عبد المطلب کا نام عبد المطلب پڑا تھا، تو وہ اس نے یمن کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور عبد الشمس جو ہے اس نے حبشہ کے ساتھ، اور نوفل جو ہے اس نے عراق کے بادشاہوں کے ساتھ جو ہے نا معاہدے کی۔ تو اس طریقے سے جو قریش تھے اور بنی ہاشم کہہ سکتے ہیں آپ،
عبد مناف جو ہیں ان کا جو ہے نا تجارت پہ بہت ہولڈ ہو گیا. تجارت اصل میں اس زمانے میں اور کوئی روٹ نہیں تھا جو بعد میں روٹ دریافت ہوئے ہیں یا نہر سویز بنی ہے تو اس سے تو تجارت بڑی چینج ہوگی. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادوں کی بات ہو رہی ہے اس دور میں مشرق سے جتنی بھی تجارت ہوتی تھی، انڈیا ہے، ہندوستان ہے، چائنا ہے، ملائیشیا ہے، یہ سارے ممالک جو مشرق کے ہیں یہاں سے ساری چیزیں یمن آتی تھیں، اور یمن سے پھر یا تو سمندری جو ہے نا بحیرہ کلزم کے ذریعے یا پھر خشکی کا سفر جو ہے یمن سے شام کا یہ سارا عرب سے ہو کے شام پہنچتی تھیں، اور شام سے پھر مصر اور دوسرے ممالک اور پھر یورپ جاتی تھی. تو یہ روٹ تھا بیسیکلی. تو اس پہ جو ہے انہوں نے ایک طرح سے ہولڈ کر لیا معاہدے کر کے، اور ان کی تجارت بہت ترقی کر رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ اصل میں احسان بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. اور دوسری کی مین وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ اللہ کے گھر کی وجہ سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری سہولتیں دی ہیں تو تم کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. ٹھیک ہے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تم کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا. تو بیسیکلی یہ ہے کہ قصی بن کلاب سے پہلے تو یہ اہل قریش جو ہے وہ بھوکے مار رہے تھے، بکھرے ہوئے تھے. تو ایک تو یہ اکٹھے ہونے سے اور پھر تجارت کے معاہدے کرنے سے بہتری آئی، اور دوسری مین وجہ تھی یہ خانہ کعبہ کے جب متولی بنے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے گھر کا احسان جتلا رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی وجہ سے تمہیں یہ فیسلٹی ہوئی. وہ کیا تھی کہ تجارتی قافلے، ایک معاہدے تو انہوں نے چلو کیے ہیں، لیکن جو تجارتی سفر کرتے تھے یہ ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے ان کو ملی ہوئی تھی. عرب میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے، اور کوئی قبیلہ جو ہے، کوئی قافلہ جو ہے وہ بچا ہوا نہیں تھا. ہر قبیلہ یہ ڈرتا رہتا تھا کہ کسی وقت بھی مجھ پہ کوئی بھی قبیلہ حملہ کر سکتا ہے، غارت گری کر سکتا ہے، اچانک حملہ کر کے سب کچھ، اور ایسے ہی ہوتا تھا. اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا ہے کوہ صفا پہ جا کے، تو آپ نے کہا تھا نا کہ میں ابھی کہوں کہ اگر ادھر سے کوئی قافلہ لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے تو آپ میری بات مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، کیونکہ وہ عام عادت تھی، یعنی ایک عام سی بات تھی کہ کوئی بھی جو ہے نا لشکر اچانک کوئی بھی قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کر سکتا ہے. تو ماحول اس طرح کا تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا یہ احسان مانو کہ میرے گھر کی وجہ سے پورا عرب جو ہے تمہاری عزت کرتا تھا، تمہارے قافلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. اس وجہ سے بھی تمہاری تجارت جو ہے وہ بڑی کامیاب رہی، اور سردی اور گرمی کے تم سفر کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر عرب جو قبیلہ تھا اس نے اپنا بت جو ہے وہ لا کے خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا. یہ جو 360 بت ہم پڑھتے ہیں خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، تو ایسے ہی نہیں پڑے ہوئے تھے کہ لا کے 300 بت ایسے ہی اکٹھے رکھ دیے. ہر قبیلہ، اتنے قبائل تھے عرب میں، 360 سے بھی زیادہ قبائل ہو سکتے ہیں، لیکن ہر قبیلے کا ایک بت تھا، اور اس نے لا کے اپنا خانہ کعبہ میں جمع کروایا ہوا تھا تاکہ ہمارا بھی حصہ ہو، ہمارا بھی خدا یہاں پہ ہے. بھائی یار انہوں نے ماحول اس طرح کا بنایا ہوا تھا. اور قریش سے اس لیے سارے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو یہ ہمارا بت نکال کے باہر پھینک دیں گے، یا اس کی گردن ہی مروڑ دیں گے، یا اس کو مطلب ذلیل کر دیں گے، تو ہماری بےزتی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے قریش کے قافلے کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. باقی کوئی قافلہ سفر کرتا تھا اس پہ حملہ ہو جاتا تھا، تو وہ بیچاروں کی حالت نازک ہی رہتی تھی. لیکن قریش کو بڑا ہی فیسلٹی تھی، جب بھی سفر کریں کوئی، بلکہ یہ جس کو راہداری بھی دے دیتے تھے اس کو بھی کوئی نہیں چھیڑتا تھا. اور اس کے علاوہ کوئی قریش کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ سفر کرتا تو اس کو بھی کوئی نہیں چھیڑتا تھا. اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کبھی جا رہے ہوتے تھے، کوئی اکیلا قریش کا بندہ جا رہا ہوتا تھا، اس پہ کوئی حملہ کرنا لگتا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا، تلوار اٹھاتا تو یہ کہتا تھا انا حرمی، کہ میں حرم سے ہوں، یعنی خانہ کعبہ سے متعلق ہوں. تو ادھر ہی ہاتھ روک دیتا تھا بس، کہ نہیں نہیں یار یہ تو اس کو نہیں ہاتھ لگانا. تو یہ اللہ تعالیٰ احسان بیان کر رہے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ تم کو یعنی قریش کو منوس کر دیا، سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے منوس کر دیا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. اور پھر خاص طور پہ ان کو کھانا کھلایا، یعنی یہ بھوکے ننگے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن یہ تجارت اور یہ فیسلٹی اور اللہ کے گھر کی بدولت ان کا سفر آسان ہو گیا، تجارت میں برکت ہو گئی، تو ان کی بھوک ختم ہوئی. اور پھر لوگوں کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ ہم پہ کوئی بھی حملہ کر دے گا، لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، اور یہ ترقی کرتے جا رہے تھے.
اور یہ غزوہ بدر کا بھی ہم پڑھیں تو اس سے پہلے بھی جیسے ابو سفیان جو ہے وہ اس وقت بھی تجارت کرنے کے لیے ہی شام گیا ہوا تھا، جب وہ بادشاہ روم کا بادشاہ جو ہے اس نے پوچھا تھا کہ وہاں پہ کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے، اس کے بارے میں تم بتاؤ، تو اس نے بتایا تھا۔ اور اسی طریقے سے غزوہ بدر کی بھی وجہ یہی تھی کہ ابو سفیان جو ہے تجارتی قافلے ہی لے کر آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو قریش کے قافلے کو تو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو زور زبردستی مکہ سے نکالا تو پھر مسلمانوں نے حملے کرنے شروع کیے۔ تو اس کی غزوہ بدر کی وجہ یہی بنی تھی، اور یہ بہت ہی زیادہ قیمتی قافلہ تھا، یعنی اس میں میرے خیال ہے 1000 سے زیادہ اونٹ تھے اور 50,000 دینار کا مال تھا، سونے کے سکوں کا، یعنی سمجھ لیں کہ بہت زیادہ سونا تھا اس میں، 200 پتہ نہیں کتنے کلو، 261 کلو سونا تھا اس میں، تو اس کو مسلمان جو ہے نا قبضے میں کرنا جا رہے تھے۔ یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے بہرحال۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان جتلائے ہیں، اور پھر آخر میں یہ کیا کہا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے اہل قریش کو، اہل عرب کو اور سب کو کہ وہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں، اور کسی کی، یعنی جو بت رکھے ہوئے ان کی عبادت نہ کریں، اور کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قریش کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کو مخاطب کیا ہے، تو احادیث میں بھی قریش کی کچھ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا، یعنی یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور قریش کی وجہ تسمیہ جو ہے وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دادا کے پردادا کی میں نے بتایا ہے، قصی بن کلاب، اس کا آگے شجرہ نسب ہے، قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ۔ تو یہ فہر بن مالک جو ہے اس کا ہی لقب جو ہے قریش تھا۔ قریش وہیل مچھلی کو کہتے ہیں، اور مطلب یہی تھا کہ ایک ایسا دریائی جانور ہے بہت ہی بڑا قوی ہیکل جو باقی جانوروں کو کھا جاتا ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے، تو وہ وہیل مچھلی ہی ہوتی ہے جو بڑے بڑے مچھلیوں کو بھی کھا جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے نا قریش پڑ گیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد جو ہے نا 12 خلافہ ہوں گے قریش سے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خلافہ جو ہے وہ قریش میں ہی ہوگی، جو اس کی مخالفت کرے گا اس کا مطلب آگے مفہوم ہے کہ اس کو نقصان ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قریش جو ہیں وہ لیڈر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی قریش میں سے ہوں، اور قریش نے شروع میں زیادہ تر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اور بنو امیہ بھی قریش سے تھے، بنو عباس بھی، اور پھر ان کی حکومتیں پوری دنیا پہ ہم نے حکومت کی، مسلمانوں نے، بنو امیہ نے بھی، بنو عباس نے بھی، اور اندلس میں بھی حکومت ظاہر بنو امیہ کی تھی، یہ بھی قریش میں سے تھے۔ اور حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص جنہوں نے مصر فتح کیا تھا، وہ بھی اسی میں سے تھے۔ تو یہ جو ہے بنو مطلب قریش کی، اور پھر بنو ہاشم جو ہے نا وہ بھی قریشی تھے، اور اس کے بعد جو ہے کئی لوگوں نے اپنے پھر ناموں کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، قریشی، ہاشمی، صدیقی، عثمانی، علوی، رضوی، نقوی، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ قریشی ہیں بیسیکلی۔ قریش کے آگے پھر خاندان ظاہر ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی قریشی تھے، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، حضرت عثمان غنی بھی، تو آگے آگے پھر وہ لگاتے گئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے جو بھی احسانات بیان کیے ہیں، اور قریش کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ کی، یعنی اسی گھر کے رب کی ہی عبادت کریں، اور کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، ان کی مخالفت نہ کریں، جس طرح ابرہہ کا برا انجام ہوا تھا پھر ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔